ناظرین کرام، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اقبال بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے آج حاضر ہوں کچھ تاخیر سے، مگر کچھ باعث تاخیر بھی کی کچھ وجہ بھی ہے۔ کچھ میری کوئی طبیعت اچھی نہیں رہی اور کچھ اور کام رہے، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ بہرکیف موسم بدل گیا ہے اور بہت سخت سردی ہے، مگر گفتگو اور زندگی اور اس کے مسائل جن پہ ہم کرتے رہتے ہیں وہ وہی رہتے ہیں۔ آج جس موضوع کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، بات آج کی، تو اس کے حوالے سے آج میری خواہش ہے کہ میں بتاؤں شاعری کے حوالے سے، اور اس کا کچھ عنوان بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا آپ شاعر بننا چاہتے ہیں؟ ہر شخص شاید چاہتا ہو کہ شاعر بنے، یا بہت سے چاہتے ہو نہ بنے، کیونکہ شاعر کچھ اتنا نام بھی نہیں کما سکے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور محنتوں کے باوجود۔ بہرحال اس حوالے سے بہت سے نظریات ہیں۔ اول تو ہم سب جانتے ہیں اور عام طور پہ لوگ یہی کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ پوئٹس آر بورن ناٹ میڈ۔ شاعر اصل میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں، بنتے نہیں ہیں۔ یہ ایک تصور ہے اور اس میں کچھ صداقت ہو بھی سکتی ہے، لیکن ایک تصور دوسرا یہ ہے کہ بعض حالات، بعض حادثات، بعض انقلابات بھی انسان کو، ایک عام آدمی کو، ایک پڑھے لکھے انسان کو شاعر بنا دیتے ہیں۔ جب آپ غربت کی چکی میں پس رہے ہوں، جب آپ کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہوں، جب آپ زندگی کے مسائل تلے اتنے دب گئے ہوں کہ آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں، آپ کے جذبات آتش فشاں بن جائیں، آپ کی خواہشات اتنی گھبیر ہوں کہ وہ آپ کو سونے نہ دیں، خواب جینے نہ دیں، تو ایسی صورت میں بھی اظہار کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی جو کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں اسے ہم اس کا اظہار کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نثر اور شاعری میں ایک بہت سے اس میں فرق ہیں، بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں کو الگ کرتی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو کچھ آپ نثر میں نہیں کہہ پاتے یا اس خوبصورتی سے نہیں کہہ پاتے جس خوبصورتی سے آپ چاہتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کی روح چاہتی ہے، تو تب آپ شاعری کی طرف توجہ دیتے ہیں، تب وہ الفاظ، تب وہ جذبات، احساسات شعر کے پیکر میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری رائے میں اگر آپ کوئی بات کہہ سکتے ہوں، آسانی سے کہہ سکتے ہوں، کہی جاتی ہے، اور عام معاملات ہوں، عام واقعات ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ نثر میں بات کیجئے، نثر میں لکھیے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور خوبصورت نثر بھی ہوتی ہے جس میں کہ اور زیادہ شدید جذبات ہوتے ہیں، تو وہ بھی نثر میں بیان ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب نثر جواب دے دے، یا آپ محسوس کریں کہ آپ نثر میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں، یا آپ نہ بھی محسوس کریں، لاشعوری طور پر ایسا لگے کہ ایسا نہیں ہو رہا، تو پھر کہیں آہستہ آہستہ آپ کے دل کے نہا خانے میں کوئی شاعر پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایسے جذبات امنڈ رہے ہوتے ہیں جو شاعری کو جنم دیتے ہیں۔ اگر آپ نے، جیسا کہ میں نے کہا، ایک عام بات کہنی ہے، جغرافیے کی، تاریخ کی، کسی علم کے حوالے سے، کسی شہر کے حوالے سے، تو آپ کہتے جائیے۔ اخبارات بھرے پڑے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، نثر میں بہت اچھا لکھا گیا ہے، بہت برا بھی لکھا گیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں
یا لاشعوری طور پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ نثر میں نہیں کہہ پا رہے اس شدت کے ساتھ، اس جمالیاتی حس کے ساتھ جو آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ شاعری میں اپنے آپ کو آپ اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ شاعر نہیں ہیں ان کے جذبات میں شدت نہیں ہوتی، ان کو حادثات پیش نہیں آتے، ان کو زندگی سکون لینے دے دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسے مسائل سے دو چار ہیں کہ ان کو نہ دن کا چین ہے، نہ رات کو کوئی آرام ہے، اور انہیں ایسے لگتا ہے کہ نہ ان کو کوئی اپنا ہے، نہ ان کا کوئی دوست ہے۔ تو ایسے حالات ہوتے ہیں، لیکن اس کا پھر کیسے اظہار ہوتا ہے؟ یا آپ دو آنسو بہا دیتے ہیں، آہیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنی دکھ بھری داستان جس انداز سے بھی آپ کہہ سکتے ہوں دوسروں کو کہہ دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اپنے جذبات کا، جسے پلیٹو نے بلکہ ارسطاٹل نے، ارسطو نے جسے کیتھارسس کہا تھا، CATHRSIS، کیتھارسس، یعنی وہ جو گھٹے ہوئے دبے ہوئے جذبات ہوتے ہیں، ان کے کو جب اظہار ملتا ہے تو آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک عزیزہ تھیں، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اتنے سکتے میں چلی گئی کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ تو اس کی ان کی جو تھیں 7 خواتین سہیلیاں، وہ کہہ رہی تھیں نہیں رو، خوب رو، تاکہ تمہارے اندر کا غبار نکلے، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل پھٹ جائے۔ تو یہ بڑی پرانی بات ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوئی 40-45 سال پہلے، اور میں بڑا حیران ہوا بعد میں جو میں نے جس طرح میں جو شاعری کا زیادہ مطالعہ کیا یا زندگی کا زیادہ مطالعہ کیا، کہ وہ جو کہنے والی تھی وہ کوئی بڑی پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن انہیں بھی معلوم تھا کہ اگر جذبات دبا لیے گئے، ان کا اظہار نہ ملا، تو شخصیت ٹوٹ پھوٹ جائے گی، انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، راکھ راکھ ہو جائے گا۔ اور یہی بات ارسطو نے کہی تھی، اور یہی بات بعد میں فرائیڈ نے کہی تھی۔ فرائیڈ نے یہ کہا تھا کہ کچھ ہمارے بچپن کے جذبات احساسات ہوتے ہیں اور ان کو دبا دیا جاتا ہے، وہ دب جاتے ہیں معاشرتی رویوں کی وجہ سے، اور اگر ان کو اظہار کا موقع نہ ملے تو پھر انسان نیوروسس یا سائیکوسس کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیوروسس ہے ذہنی عارضہ، اور سائیکوسس ہے مکمل طور پر جب دیوانگی کا دورہ آپ پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، آپ سر پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپ دروازوں سے سر ٹکراتے ہیں، دیواروں سے باتیں کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو اظہار آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یوں آپ بعض اوقات ایسا ہے کہ لاشعوری طور پر بغیر کسی کوشش کے آپ شاعر بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ شاعری نثر میں بھی آپ کر لیتے ہیں، جیسے نثری شاعری میں بھی ان جذبات کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن جو مروجہ اصول ہیں علم عروض کے اور علم بحور کے، تختی کرنے کے، کہ وزن ہو، اس میں قافیہ ہو، ردیف ہو، یا ایک مسلسل نظم ہو، تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے بہت سارا۔ یہ بات درست ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں شروع ہی سے ان کی رغبت شعر کی طرف ہوتی ہے، یہ ایسے حالات جیسا میں نے کہا پیدا ہو جاتے ہیں جو شعر کہنے کی طرف مائل کرتے ہیں، اور اس یوں شعوری اور لاشعوری طور پر شاعر جنم لے رہا ہوتا ہے۔
پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ دا پوئٹس آر بورن ناٹ میڈ، یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ بڑے اس میں یو آر بورن ود اے سلور اسپون ان یور ماؤتھ، آپ ایک اچھے ماحول میں پیدا ہوئے، آپ کو دکھ کا پتہ ہی نہیں تھا، آپ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کہہ کے لگاتے تھے، آپ کو کوئی فکر نہیں تھا۔ لیکن جب آپ بڑے ہوئے، آپ پہ ذمہ داریاں آن پڑیں یا کچھ اور ایسے جذباتی حادثات ہو گئے، کچھ مالی مشکلات پیش آنے لگیں، کچھ معاشرتی رویوں نے آپ کو تنگ کر دیا، بہت بے تاب اور بے چین کر دیا، تو پھر آپ یقیناً ایسے شعر پڑھتے ہیں، ایسی تحریریں پڑھتے ہیں جو آپ کے جذبات کو کا اظہار کا ذریعہ بنتی ہیں، تو پھر آپ اچھے اچھے شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا، جب ہم پڑھتے ہوتے تھے تو ہمارے بعض اساتذہ نے کہا تھا کہ دیکھو شاعر بننے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مگر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو 2-3 ہزار اچھے شعر آپ کو یاد ہوں، آپ یاد کر لیں یا وہ یاد ہو جائیں۔ اچھے شعر یاد کرنے نہیں ہوتے، وہ خود آپ کے ذہن میں اس طرح مترسم ہوتے ہیں، اس طرح دل میں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا جب میں ابھی بی اے میں، ایف اے میں چھوٹی کلاسوں میں تھا، یا ابھی زندگی کے یہ مسائل جو بعد میں پیدا ہوئے وہ نہیں تھے، تو ذہن اتنا شعروں سے متاثر ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ جو شعر میں ایک بار سن لیتا تھا وہ مجھے بھولتے ہی نہیں تھا۔ تو اب بہرحال صورتحال مختلف ہے، اب شعر یاد کرنا چاہیں تو تب بھی مشکل سے ہوتے، لیکن ان کا جو احساس ہے وہ تو ذہن میں باقی رہتا ہے۔ تو ایک دو باتیں بہت اہم ہیں شاعری کے حوالے سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ 2-3-4 اور اپنی ایسی گفتگو آپ کے سامنے لاؤں گا، سامنے اپنی گفتگو کروں گا، کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے کہ آپ شاعر کیسے بنتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھا شاعر بنے، اچھے شعر اس سے ہوں، لوگ واہ واہ کہہ اٹھیں، اور شعر سن کر کسی کا دل دھڑکنے لگے، کسی کے آنسو بہنے لگے، یا آپ کے آنسو رک جائیں، یا آپ کا دل ٹھہر جائے، تسکین پا جائے۔ بعض اوقات جیسے ایک اچھا منظر آپ دیکھتے ہیں، وہ منظر آپ کے ذہن کی تمام کدورتوں کو ختم کر دیتا ہے، تمام غموں کو آپ سے چھین لیتا ہے، وہ نہیں رہتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ چیزوں کو محسوس کرتے ہوں۔ دیکھیے، جب تک آپ کسی چیز کو محسوس شدت سے نہیں کریں گے، آپ کا اظہار کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکے گا، کبھی توانا نہیں ہو سکے گا۔ اچھا ایکسپریشن آپ کو اگر چاہیے، اچھی تحریر اگر آپ کسی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے بڑی شدت کے ساتھ آپ کو اس چیز کو محسوس کرنا ہوگا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اس دکھ کو، اس خوشی کو، اس آرزو کو، اس تمنا کو، اس خواہش کو، اس محبت کو، اس نفرت کو، اس جنگ کو، اس امن کو۔ ان چیزوں کو جب تک آپ شدت سے محسوس نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا اظہار، آپ کا ایکسپریشن اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بڑے مشکل الفاظ لگا کر، اور بڑے ضخیم، بڑے مشکل قسم کے الفاظ اور متروک الفاظ، ایسے الفاظ لگا کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپریشن اچھا ہو جائے گا، جسے ہم ووریشیس سٹائل کہتے ہیں، کہ بڑے ضخیم، بڑے بھاری بھرکم الفاظ، گرینڈ سٹائل، تو خیر ملٹن کی بڑی اچھی سٹائل تھی، لیکن الفاظ اگر آپ شعوری طور پر مشکل الفاظ لاتے ہیں، مشکل جملے لاتے ہیں، مشکل محاورے استعمال کرتے ہیں، تو اس سے شاعری کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ شاعری الفاظ کی محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے شاعر ہیں، اگر آپ کے جذبات اور احساسات سچے ہیں، اچھے ہیں، مضبوط ہیں، توانا ہیں، تو الفاظ تو آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، الفاظ تو از خود آنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں تلاش کرنا نہیں ہوتا۔
اظہار کو تلاش کرنا نہیں ہوتا. جب آپ کے دل میں حسن کا احساس ہو تو پھر حسن از خود آپ کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یوں بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو بچہ پیدا ہوتا ہے ذرا بڑا ہوتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے شعر، وہ شعر کہنا شروع کر دیتا ہے، بڑی جلدی کہنا شروع کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق انہیریٹنس سے بھی ہے، جینیٹیکل اثر بھی ہوتا ہے. کوئی باپ یا فیملی میں کوئی اور تھا یا ماحول آپ کو ایسا مل گیا کہ آپ شاعر بن گئے، آپ شعر سنتے رہے لوگوں سے تو آپ شاعر بن گئے. شاعر ویسے بن گئے کا لفظ میں کوئی درست نہیں بول رہا کہ شاعر بننا نہیں ہوتا. شاعر آپ کے اندر تولد ہوتا ہے، آپ کے اندر سے ابھرتا ہے. کوئی چیز باہر سے اندر ضرور جاتی ہے مگر جب وہ اندر شدت سے آپ کے اندر پیوست ہو جاتی ہے تو تب آپ شاعری کہنا یا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ از خود شعر ہونے لگتے ہیں. آپ چلتے وقت بھی میں نے دیکھا بعض لوگوں کو چلتے وقت پھرتے وقت، تو مجھے خود ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار میں شعر کہنا چاہتا ہوں تو وہ میں نہیں کہہ پاتا، لیکن جب آدھ پون گھنٹے کے بعد اٹھ کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کوئی شعر ایک دو تین شعر ہو جاتے. کیونکہ یہ جیسے کہ ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے شاعری یہ ایک اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس اینڈ ریکلیکٹڈ ان ٹرینکویلٹی، کہ یہ جذبات کا برجستہ اظہار ہے لیکن پہلے اس کو دماغ میں آپ کے وہ چیز موجود ہوتی ہے، آپ نے وہ فیلنگز آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، آپ کے لاشعور میں موجود ہوتی ہیں. جب وہ بہت پختہ ہو جاتی ہیں، جب وہ اتنی توانا ہو جاتی ہیں، وہ از خود رستہ بنا کر آپ کے الفاظ میں ڈھل جاتی ہیں، آپ کے جملوں میں ڈھل جاتی ہیں، آپ کے مصرعوں میں ڈھل جاتی ہیں. تو شاعری کے حوالے سے یہ میری گفتگو جاری رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ بہت طویل گفتگو نہ آپ سننا پسند کریں گے اور مختصر الفاظ میں نے کوشش کی ہے اور اس کو میں جاری رکھوں گا کہ شاعر کس طرح آپ بننا چاہتے ہیں تو بن سکتے ہیں، اور شاعر ہوتا اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، شاعری کی ہوتی ہیں، بڑی شاعری کیسی ہوتی ہے، عام شاعری کیسی ہوتی ہے. تو یہ سنیے بھی اور اسے سبسکرائب بھی کیجیے. شکریہ.